السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى یا وعدد کما تحب وترضى۔ عزیزان گرامی، دوست احباب مریدین سالکین کے سوالات اور سوشل میڈیا کا غیر ذمہ داری سے استعمال، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا تمسخر اور مذاق اڑانا، غیر ضروری پوسٹ کرنا شریعت کی روح سے ایسا ہے جس طرح آپ اللہ کے ساتھ جنگ کو خود ہی لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون کا کیا ترجمہ ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کوئی بھی تفسیر پڑھے اور مجھے لا خوف ولا یحزنون کا ترجمہ تفسیر بتائیں۔ حدیث ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی، حسد، بغض، تمسخر، مذاق اڑایا کیا، فقد اذنتہ بالحرب، وہ میرے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آپ تو اللہ کے ساتھ دشمنی میں چلے گئے بھائی، کہ باب سیلاب، ناگہانی آفات، زلزلوں کا آنا، اب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یا پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ یا غوث الحق بولحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یا بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کس ولی نے کہا ہے اور کہاں پہ لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ میں خدائی نظام جو میرے ہاتھ میں ہے اور زلزلوں کو بھی روکوں گا، سیلابوں کو بھی روکوں گا، بیماریوں کو بھی روکوں گا؟ تو پھر آپ لوگ پروپیگنڈے کیوں کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ لوگوں خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اگر کہیں درباروں میں خرابی ہے اور شریعت کے خلاف لوگ کر رہے ہیں تو اس میں بابا جی کا کیا قصور ہے؟ یہ بابا باہو یا پیر بابا یا سیدو بابا یا شیخ جنید پشوری بغدادی وہ کرتے ہیں یا وہ لکھ کر گئے کہ آپ لوگ میرے مرنے کے بعد یہ کرتے رہیں؟ یاد رکھیے گا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ لوگ ایکسپلین اور پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور پھر شرک کا، پھر بدعت کا، فتووں کی اور پوسٹوں کی برمار ہے۔ کب سے آپ مفتی بنے ہوئے ہیں؟ کب سے آپ عالم دین بنے ہوئے ہیں؟ کوئی شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک ایم اے یا ایک بی اے یا ایک ایم فل ضروری نہیں کہ وہ ڈگری لے لے اس کو قرآن کی سمجھ آ جائے، اس کو ذخیرہ حدیث کی سمجھ آ جائے، اس کو فقہ کی سمجھ آ جائے، اصول فقہ کی سمجھ آ جائے۔ دیکھیں یہ جو 8 سال مدرسوں میں لگاتے ہیں تو پھر تو آسان سی بات ہوتی، وہ اردو کا کتاب پڑھ لیا، ادھر پڑھ لیا، ادھر پڑھ لیا، اور اسے ہر کوئی مفتی ہوتا اور فتووں کی برمار ہوتی۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی جو غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہوئے کل عام گستاخی کر رہے ہیں، بیادبی کر رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، یہ معاشرے کے مفاد میں نہیں ہے، یہ دین اسلام کے مفاد میں نہیں ہے،
یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ چاہے خانقاہی سسٹم ہو، چاہے مساجد ہو، چاہے مدارس ہو، چاہے اکیڈمی ہو، کوئی بھی شریعت کا پاس نہیں رکھتے ہو تو یاد رکھیے یہ فتنہ اور فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا بات یہ کہ یہ گالم گلوچ شروع ہو جائے گی، لعن طعن شروع ہو جائے گا، مزید کفریات شروع ہو جائیں گے اور ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا، سوشل میڈیا ہاتھ سے سب کچھ نکل جائیں گے۔ تو لہٰذا جتنے بھی میں انجینئر صاحب کے فالوور ہیں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے پوسٹوں سے گریز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، یہ آپ تیلی لگانا چھوڑ دیں۔ ایف آئی آر ہو گئی، عدالت ہے، اسٹیٹ ہے، ادھر آپ جس نے ایف آئی آر کیا ہے وہ بھی اور جو آپ ہیں آپ کے وکیل بھی آپس میں فائٹ کرتے رہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن زبانوں کو لگام دے، پوسٹوں کو تھوڑا سا ترک کریں اور اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے کہ میں ہی حق پہ ہوں۔ جو الفاظ دال والے نکلے ہیں یہ عصمت انبیاء میں آتے ہیں، یہ الفاظ بے ادبی میں آتے ہیں، گستاخی میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ دین کا کام کریں، اصلاح نفس کا کام کریں، اصلاح معاشرہ کا کام کریں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔